أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ المجادلہ ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث و مباحثہ کو، اور اس صورت کا بنیادی مضمون زہار کا مسئلہ ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا، اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے مخصوص اعضاء مستورہ جس کو دیکھنا حرام ہے، اب ان اعضاء کو تشبیہ دینا اپنی عورت پر، اپنی گھر والی کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ عورت ماں کے درجے میں تو نہیں آتی، البتہ وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر اس گناہ کے ازالے کے لیے شریعت نے 3 حکم بتائے ہیں، 3 اصول ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ غلاموں کو آزاد کرے، کیونکہ اس وقت جسمانی غلامی کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تیسرے نمبر پہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت اوس نے اپنی گھر والی حضرت خولہ، جس کو یہ کہا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، اور جس کے بعد جو ہے یہ عورت حضرت خولہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور حکم دریافت کرتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، البتہ میرے خیال سے آپ کے اوپر اپنا گھر والا اب حرام ہے، آپ مباشرت نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد اس عورت نے شکایت کی اللہ کی طرف اور واویلا کیا کہ آپ کے پاس دیگر مسائل، دیگر احکامات وحی ہوتے ہیں، اور میرے اس مسئلے کے متعلق آپ تک ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل کی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے گھر والے کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے محاورے کو سن رہا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت دونوں کی آپس میں گفتگو، سوال جوابات کو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ کی ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی۔ انسان جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ اپنے ذہن کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا علم ہے، میں سنتا بھی ہوں اور بصارت دیکھتا بھی ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے وہ مسئلہ ذکر کیا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یہ اللہ تعالیٰ نے من جملہ عمومی طور پہ یہ آیت نازل کی، تم میں سے جو اب زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ۔ زہار کہتے ہیں مطلب کہ اپنی عورت کو تشبیہ دیتے ہیں، اپنی عورت کی کسی اعضاء کو اپنی والدہ پر، بہن پر، بیٹی پر، اعضاء مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کہ وہ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں کا درجہ تو نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقی طور پہ حرام نہیں ہوتی، البتہ وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ ما ہن امہاتہم، تشبیہ دینے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ اپنی بیوی پر تشبیہ دینا، بیوی کے ساتھ اپنی والدہ یا بہن یا بیٹی کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ عورت، وہ اس کی وائف، اس کے ساتھ مدر کا درجہ نہیں رکھتی، ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولد، ماں تو وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے، جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، حقیقی ماں وہ ہے، باقی اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینے سے اس کی وائف، اس کی مدر نہیں بن جاتی۔
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں یہ نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں کہ کسی اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینے سے اس کی وائف اس کی ماں کا درجہ نہیں رکھتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اب اس نے ایک غلطی کر لی ہے، اب یہ کہ وہ اس پر نادم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لعفو، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور و مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما رہا ہے، اس نے غلطی تو کر لی ایک شخص نے، اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم، اگر کوئی زہار کرتا ہے اپنی عورتوں میں سے، ثم یعودون، پھر وہ اعادہ کرتا ہے، اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے، لما قالو، جو کچھ اس نے کہا، اپنے اس کہنے کی وجہ سے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماس، اپنی وائف کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے، کیونکہ اس وقت غلاموں کا دور تھا، جسمانی طور پہ باندی اور غلام اس طرح بکتے تھے جس طرح آج کل جانور بکتے ہیں، ہر جانور کے اوصاف کے حساب سے اور اس کے رنگ، اس کے جسم، اس کے وزن کے حساب سے اس کی قیمتیں لگتی ہیں۔ تو اسی طرح منڈیاں لگتی تھی جس میں خادمہ اور یہ غلام بکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو آزاد کر دو، اب وہ آزاد ہیں اور کسی کی غلامی کے اندر نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ وقت اس کا نہیں ہے، وہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ ذالکم توعظون بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، ایک وعظ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی مرضی کا مالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ نامہ اعمال کے اندر فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہیں، اس کے کرتوت لکھتے ہیں۔ فمن لم یجد، اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہو یا اس وقت یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اپنی وائف کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھی۔ اگر کوئی شخص 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر ازسر 9 دوبارہ سے رکھے گا، مسلسل روزے رکھے، درمیان کے اندر غیر حاضری نہ کرے۔ روزہ ایسا نہ ہو کہ درمیان کا کچھ روزے چھوڑ دے، پھر نہیں، مسلسل۔ فمن لم یستطع، اگر کوئی شخص مسلسل 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا، قادر نہیں ہے، ضعف پنی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، فإطعام 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلائے گا، وہ متوسط قسم کا کھانا، نہ بالکل ہلکے درجے کا نہ اعلیٰ درجے کا، عام طبقے قسم کے لوگ جو کھاتے ہیں متوسط کھانا 60 مسکینوں کو کھلائے 2 ٹائم کا۔ یا یہ ہے کہ اس کے حساب سے وہ اناج دے دے، 2 سیر کے حساب سے اناج دے دے، یا یہ ہے کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی 60 لوگوں کو دے سکتا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ نے جو اصول ذکر کیے ہیں اعادہ کے حساب سے، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ خداوندی ضابطے اور قوانین ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ اس طرح کے غلطی کر بیٹھتا ہے، اللہ کے اصول کی مخالفت کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ توبہ طائب نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے معاملات کے اندر اللہ کے رسول اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا، وہ ذلیل ہو جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے جو لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی وہ بھی ذلیل ہو گئے اور یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ دنیا کے اندر اگر ان کے پاس دنیا داری ہے، دنیا کی نعمتیں میسر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ ہم نے معیار یہ بنایا ہے کہ جو غریب ہے، کمزور ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ دین پہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے یہ دیکھو غریب ہو گیا۔
بسا اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کسی کو مال نہ دے کر اور کسی کو مال دے کر. اب یہ کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کے ہاں دین کا معیار مالداری پر نہیں ہے، خوبصورتی پر نہیں ہے، کثرت اعمال کی نہیں ہے. اخلاص ہو، اللہ کے ساتھ وہ بندہ سچا ہو، اللہ کے ساتھ ہمہ گیر اس کے ذہن کے اندر خیال ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. وقد انزلنا آیات بینات، تحقیق ہم نے نازل کیا واضح آیتیں، واضح احکام ہم نے نازل کیے جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندہ سمجھ نہ سکے. وللکافرین عذاب مہین، پھر بھی جو لوگ منکر ہوتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب جو ان کو احانت کے اندر لے جائے گا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کے حکم سے دوری رہتا ہے، اور قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جب تمام لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، مومن کافر ہر قسم کے لوگوں کی جماعتیں اللہ کے سامنے الگ الگ کھڑی ہوں گی. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا ان کو بتایا جائے گا اپنے اعمال کے حساب سے، ان کو نامہ عمل کس ہاتھ میں ملتا ہے، اور وہ سب کے سب واضح ہو جائیں گے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے فرمایا اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کی ہیں. ونسوہ، اور لوگ اس کو بھول گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہیں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ گناہ کرتے گئے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے رہے، خود بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے نامہ اعمال کے اندر ہر چیز درج کر دی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ سے کوئی چیز بری نہیں ہے، دور